آخری کلمے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. 6 کلمے ہم نے سنے ہیں اور آج سب نے بہت عمدگی سے کلام کیا ہے. ہم سب کو برکت دیں. آئے آج کا حوالہ دیکھیں گے 7ویں کلمے کا. لوکا 23:46 ہے. پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. یہ کہہ کر دم دے دیا. اور یہ کہہ کر دم دے. بڑا عجیب لگتا ہے یہ سننا. انگلش میں کہا گیا ہے اٹ از فنش. اسی خداوند نے یہ نہیں کہا کہ آئی ایم فنش. اٹ از فنش. جو کام اسے دیا گیا تھا، جس مقصد کے لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تھے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، بلکہ لوگ ایمان لائے خداوند یسوع المسیح پر، اس کے کلام پر. اور لکھا ہے اپنی روح آپ کے ہاتھ میں سونپ. تقریباً 3-4 بجے کا ٹائم تھا یہ. اور خداوند یسوع مسیح صلیب پر انہوں نے یہ کلمہ کہا تھا. گڈ فرائیڈے کیوں کہا جاتا؟ لیکن سب سے عمدہ بات جو ہوئی سنا میں نے تھی، جو ڈاکو نے عین وقت پر خداوند کو قبول کیا اور توبہ کر دی. اٹ واز گڈ فرائیڈے فار ہم. اس کے لیے گڈ فرائیڈے تھا. اس کی زندگی کا آغاز ہو گیا. اور پھر اس نے کہا کہ اے باپ، جب تو آئے تو مجھے یاد رکھنا. کہا ہم نے دعا کی. ہم یہ سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بہت جلد آنے والے. اس کلمے میں 3 باتیں بہت ضروری ہیں. پہلا ہے سپردگی. خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو باپ کے سپرد کیا، اور جو کام باپ نے اسے دیا تھا، سونپا تھا، اسے پورا کر کے آپ کو باپ کے سپرد کیا. دوسرا، تکمیل، مکمل کیا. تمام وہ کام جو خداوند نے اسے دیے تھے اس نے مکمل کیا. ہماری زندگی میں بھی یہ واقعات آتے ہیں. اور چوتھا تیسرا حصہ اس کا ہے عوام. خداوند یسوع مسیح نے اپنی موت کا نام. اور یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح، ہم نے سنا وہ پیاسے بھی تھے، کمزور بھی تھے، لیکن لکھا ہے کہ جب انہوں نے یہ کلمہ پڑھا، اس سے پہلے 2 کلمے اور پڑھے تھے. پہلا اور چوتھا اور وہاں لکھا تھا آئے باپ. باپ کو پکارا تھا، بڑی زور سے لکھا ہوا پکارا. زور سے پیاسے بھی تھے، لیکن یاد رکھیں وہ انسان ہی نہیں تھا. اپنی موت کا اعلان کیا. اور یاد رکھیں اس وقت خداوند یسوع مسیح یہ کہنے کے بعد دکھایا کہ وہ بالکل تسلی بخش تھے، کیونکہ انہوں نے جو کام کرنا تھا وہ پورا کر دیا. اطمینان، روحانی تقسیم، اور انہیں بڑی خوشی حاصل تھی. انہوں نے نئے تسلیم کی زندگی کا ہر وقت کسی بھی دنیا میں کسی شخص نے آج تک یہ لفظ استعمال نہیں کیا مرنے وقت
کہ باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں. کہا کسی نے؟ نبیوں نے، پیغمبروں نے، رسولوں نے؟ نو ون. کیونکہ وہ آتھورائز ہی نہیں تھے. یاد رکھیں مسیح خداوند نے شاگردوں کو جب دعا سکھائی تو انہوں نے کہا تھا کیا کہنا ہے؟ آئے باپ. یہ نہیں کہنا آئے باپ میں اپنے روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، میں مروں گا. یہ نہیں ہے. اس وقت کا اور لکھا کہ وہ باپ کے پاس جانے پر گھبراہٹ میں تھا. آپ کو پتا ہے اسی کو میں پیدا ہوئے میں بڑی خوشی تھی. اس وقت آسمان پر بڑی خوشی تھی. فرشتے باپ وہ اس انتظار میں تھے کب وہ واپس آئے گا. باپ جانتا تھا، فرشتے تیاری کر رہے تھے اس کو ویلکم کرنے کے لیے. بہت بڑی چند لڑی مسیح خدا نے آپ کو یاد ہے پیدائش میں کیا لکھا؟ وہ تیری ایڑی کو کاٹے گا، تو کیا کرے گا؟ اس کے سر کو کچلے گا. آج اس نے کچل دیا. موت پر فتح پائی. شیطان کو موقع نہیں دیا، حالانکہ شیطان نے کئی دفعہ اس کو مارنے کی کوشش کی اس سے پہلے بھی. یاد رکھیں ہمارا خدا عظیم خدا. اور جب کوئی سپہ سالار جنگ لڑتا ہے، اگر وہ جنگ جیت کے آتا ہے تو وہ بہت کچھ سوچتا ہے، امید رکھتا ہے. جب اپنے چیف کے پاس جائے گا تو اس کو بڑی امید ہے مجھے شاباش ملے گی، ضرور ملے گی، تقوی ملیں گے، انعام ملے گا، میرا عہدہ بڑھ جائے گا. یہ تو یاد رکھے خدا یسوع مسیح کے لیے بھی تحفے رکھے گئے تھے. میں نے کہا کہ آسمان پر تیاری ہو رہی تھی، خوشی سے He is coming back. وہ رہا ہے آسمان کے اوپر. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تین باتیں اس کو ملی. پہلا جلالی، جلال اور عزت کا تاج. پہلا کیا تھا؟ جلال اور عزت کا. دوسرا باپ کے ساتھ دہنے ہاتھ میں بیٹھنے کا اختیار دیا. تیسرا آسمان اور زمین کا کل اختیار اسے دے دیا. یہ اس نے جنگ جیتی تھی. پیدا ہوا تب بھی خوشی اور موت کے وقت بھی خوشی تھی. خدا بالکل اطمینان میں تھا، تسلی میں تھا کہ میں جس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں آج میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں. It is finished. یہ نہیں کہا I am finished. زندگی میں رہتے ہوئے یاد رکھیں کیا کیا خدا یسوع مسیح نے. تمام نبوت کی باتیں پوری ہوئی اور یاد رکھیں قربانیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. ایک ایک بات جو نبوت نے کی اس کے بارے میں وہ پوری کی اور خداوند نے شریعت کو مکمل کیا. مسیح خداوند نے اس موت کے بعد ہی ہمیں اس نے روح القدس کا نزول دیا. یہ اس نے بڑی سوچنے والی بات ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ Where do we stand? کیا ہم نے اپنی زندگی کے تمام کام ختم کر لیے؟ کیا ہم نے آگے جانے کی تیاری کر لی ہے؟ آج
تو جنگ لگی ہوئی ہے، بہت خطرناک جنگ ہے، اور جب بھی آپ سنیں گے ہر ایک یہی خادم ہو یا کوئی ملک کا لیڈر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے چنا کا جیسس از کمنگ سون۔ یاد رکھیے اس نے تمام کام کر دیا، کیا کیا ہمارے لیے رائے حق اور زندگی نہیں، ایک مسلم ہم نے راہ دکھایا تھا کہ ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں، ادھر سے نہ ہونے والی زندگی نہیں چل رہی، بہت جلد آنے والا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اگر یہ جنگ بڑھ گئی تو یہی کہنا اپنی جنگ یہ کتاب پڑھے تھے آپ مکاشفہ میں پڑھے تمام پیشن کو جو لکھی ہوئی ہیں آپ اس باتیں کے بعد یہ جانتے ہوئے کہ یسوع آنے والا ہے، نجات کا اس نے دروازہ کھول دیا، رائے حق اور زندگی اس نے آپ کو دے دی، آپ کس راہ پر چل رہے ہیں؟ کیا وہ راہ جو خدا یسوع مسیح نے ہمیں دیا رائے حق جس کا اجر ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمارے لیے اس نے جان دی، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کے لیے وہ صلیب پر چڑھا، جان سال ہوا، اس پر سیاست ہوئی، اس پر مارا ماری ہوئی، چھیدا گیا، کوڑے کھاتے آگے ہم اس رائے حق اور زندگی کے وارث ہوں۔ زندگی ہمارے سامنے پوچھا تھا اسی خداوند نے آنے سے پہلے خدا رکھا، جو کوئی اس پر ایمان لائے اب وقت اس نے دیا ہمیں، کب سے ہم کر رہے ہیں، یہ کتنا بڑا ایریا کیا فرق پڑا، ہم سن رہے ہیں نہیں کرتے تیاری ہے ہماری، پاکستان میں بھی سنتے آئے ہیں، اینے میں ڈگری دیکھ رہے ہیں، میرے پیدے کو سانے والی ہے، ان کا مقصد کچھ ہے تاکہ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئے، ہم اعلان کریں کہ میں مسیحی ہوں، میں راہ حق کو زندگی پاؤں گا، میں راہ حق پر چلوں گا۔ سوچنا ہر ایک دن ہماری زندگی کا خراب دن ہے، جب میں صبح اٹھتا ہوں میں اپنے کام پر بھی جانا ہوتا ہے بہت سارا بزی رہتا ہوں، لیکن میں یہی ذہن میں رکھتا ہوں دعا کرنے کا کہ آج کے دن میں کوئی ایسی بات مجھ سے نہ ہو جائے، کوئی کلام غلط نہ کسی سے ہو جائے، کوئی ایسی اور بات نہ ہو جس کی وجہ سے کسی کا دل ٹوٹے۔ سوچنا کوئی زندگی ہمیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، چرچ بھی آتے ہیں، ہر جگہ کوئی کلام ہوتا ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ہمارے نیٹوں میں آج کل بہت پرستش ہو رہی ہے، ذرائع ہو رہی ہے، لوگ یہ نہیں ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں اسٹیڈیم سے، they are afraid، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ Jesus is coming soon۔ اپنی زندگی پر یہ سوچیں یسوع سچ مچ آیا ہے، کیا میں اس آواز کو سن رہا ہوں؟ بتائی بھی یہ نہیں ہمارا پھر آنے والا ہے، اس نے کہا تھا گھبرانا نہیں، تمہارا دل نہ گھبرائے، میں پھر آؤں گا، میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، میں چاہتا ہوں تمہارے لیے دینا چاہتا ہوں، پھر آؤں گا تو میں ساتھ میں چلوں گا۔ He is coming back. He wants to take you to heaven. God bless you.